السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیا جائے اور میری رہنمائی کی جائے تاکہ میں اگلی دفعہ بہتر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو سکوں۔ معزز سامعین، بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ حضرت ہارون رشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دنا تھا۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے اپنا ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مزدوب لکھا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے عشق اور تجلیات میں گم رہتے تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر رہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف دھیان کرتے اور جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت اور دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور کامل تھے۔ ان کا اصل نام وہاب بن عمرو تھا۔ ایک دن بہلول دریا کے کنارے ساحل کے سامنے بیٹھے گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے کہ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چاروخے سے باہر آرام سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو مسمار کر دیتے۔ ملکہ، جو کہ اپنے محل کے چروخے سے اتر کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا کے کنارے آ گئی اور بہلول سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ نے پوچھا کہ اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم فروخت کرو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ملکہ نے پوچھا تو بتاؤ کتنے کا فروخت کرو گے؟ ملکہ کے سوال کرتے ہی بہلول نے کہا کہ 3 درہم میں۔ ملکہ زبیدہ نے اسی ٹائم اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ابھی ادا کیے جائیں اور اسی ٹائم ادا کر دیے گئے۔ یہ سارا واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو سنایا تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت بہار، پھل، فروٹ اور آبشاریں ہیں۔ بڑے بڑے محل بھی دیکھیں جن میں سے ایک سرخ یاقوت کے بہت شاندار محل کے اوپر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ میں اندر سے دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی بیرونی دروازے پہ پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا یہ میری بیوی کا گھر ہے، مجھے اندر جانے دو۔ تو دربان نے کہا کہ نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، یہاں جس کا نام لکھا ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی اور اندر نہیں جا سکتا۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور بیدار ہونے پر ان کو خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی ہے، اور وہ پھر ساری رات ادھر ادھر کروٹیں بدلتے ہوئے بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی بہلول کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ شام کو جب وہ بہلول کو ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک دیکھا تو بہلول اسی طرح بیٹھا ریت کے محل بنا رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے کہا بہلول، محل بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں ضرور بیچوں گا۔ تو ہارون رشید نے کہا ہاں تو بتاؤ کتنے پیسے ہیں محل کے؟ بہلول نے جواب دیا تمہاری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا میں اتنی قیمت تو نہیں دے سکتا، کل تو آپ صرف 3 درہم کے عوض دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دنا نے کہا کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم جنت میں محل دیکھ کے آئے ہو۔ یہ سن کے ہارون رشید گھٹنوں کے بل بہلول دنا کے سامنے مایوس ہو کے بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے پوری سلطنت لے لیں اور مجھے یہ ایک محل دے دیں۔ یہ بات سن کے بہلول ہنسے اور کہا میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سی برائی کی جڑ ہے، جو اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معزز سامعین، اسی طرح ایک بار کسی نے بہلول دنا سے پوچھا کہ بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کرنے کا کہا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، کیونکہ دنا کی مردم شماری کرنی ہوتی تو میں انگلیوں پہ گن کے بتا دیتا۔ سامعین،
اسی طرح ایک بار بہلول دنا کسی بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دنا نے کہا، اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ تو بہلول نے کہا، اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اسی طرح وہی شخص ایک بار قبرستان کے پاس سے گزرا تو بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اسی آدمی نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہلول دنا نے کہا، اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، پھر کیا بنا؟ تو بہلول نے کہا، اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ معزز سامعین، بہلول کی دنائی کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں جس سے زندگی کی ان تمام تر قیمتی باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی۔ اگر انسان ان پہ عمل کر لے تو زندگی میں کسی نہ کسی حد تک کامیابی انسان کو مل ہی سکتی ہے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور قصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔